آئیے آگے دیکھتے ہیں. وقال ابو تمام، یہ ابو تمام ایک شاعر ہے، حبیب ابن اوس الطائی، یہ ان کا پورا نام ہے. کیا شعر ہے؟ وَمَا ابْنُ آدَمَ إِلَّا ذِكْرُ صَالِحَةٍ أَوْ ذِكْرُ سَيِّئَةٍ يَسْرِي بِهَا الْكَلِمُ. وَمَا ابْنُ آدم، اور ابن آدم نہیں ہے، الا مگر ذکر صالحۃ، نیکی کا یا اچھے کام کا تذکرہ، یعنی انسان کا وجود ابن آدم نہیں ہے، مطلب انسان کا وجود جو ہے، یہاں پہ نفی ہے، یہاں پہ نفی ہے، مثبت میں سے ترجمہ ہو جائے گا. تو ابن آدم انسان کا وجود، الا ذکر صالحۃ اس کی نیکی، او ذکر سیئۃ یا اس کی بدی کا ذکر ہے. ابن آدم یا انسان کا وجود الا ذکر صالحۃ نیکی، او ذکر سیئۃ یا بدی کا ذکر ہے. یعنی انسان کا وجود اس کی نیکی یا اس کی بدی کا ذکر ہے. یسری بہل کلمو، جن کو لے کر باتیں چلتی رہتی ہے. دیکھیے سرا، یسری ضربہ ضرب سے آتا ہے، سرا یسری، سرن و سریتن و سریانن، رات میں چلنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، اور سرایت کرنا، پھیلنا، یہ اس کا معنی ہے. یسری بہل کلمو، جن کے تعلق سے یا جن کو لے کر، الکلم باتیں، باتیں کیا ہوتی ہیں؟ چلتی رہتی ہے. آگے دیکھیے اما سمعت بدہر، اما سمعت بدہر بعد امته جاءت باخبارها من بعد امم. دیکھیے اما سمعت، کیا تم نے سنا؟ بدہر، دہر مطلب زمانہ، لمبا زمانہ، وقت، زمانے کی سختی، 1000 سال، وہ زمانہ جس میں انسان زندہ ہے، مصیبت، انتہا، غایت، یہ سب اس کا معنی ہوتا ہے دہر کا. تو اما سمعت بدہر، کیا تو نے سنا؟ بدہر گزشتہ زمانے کی، بدہر گزشتہ زمانے کی، بعد امته جس کی امتیں ہلاک ہو گئی، یعنی ہلاک شدہ قوم کے بارے میں نہیں سنا. اما سمعت، کیا تم نے نہیں سنا؟ بدہر کس کے بارے میں؟ بدہر بعد امته. دہر یہاں پہ کیا ہے؟ با حرف جر ہے، دہر یہ موصوف ہے، اور بعد امته یہ پورا کا پورا جملہ فعل، بعد فعل، اصل میں بعد یبید بیدن و بیادن، اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا، اور امتن کی جمع یہ امم، یہ امم یہاں پہ جمع ہے، اور یہ امتن یہ واحد ہے یہاں پہ، امته جس کی امت. تو اما سمعت بدہر، کیا تو نے گزشتہ زمانے کے بارے میں نہیں سنا؟ بعد امته جس زمانے کی قوم کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی. تو کیا تم نے گزشتہ زمانے کے ہلاک شدہ قوم کے بارے میں نہیں سنا؟ جاءت باخبارها من بعدها امم، جاءت باخبارها، ان کی خبروں کو، ان کی حکایتوں کو لے کر آئی، یعنی ان کی خبروں کو، ان کی حکایتوں کو بیان کیا. من بعدها ان کے بعد کی نسلوں نے، امم یہ اس کا جاءت کا فاعل ہے، تو ان کے بعد ان کی خبروں کو، من بعدها امم ان کی خبروں کو ان کے بعد کی امتوں نے کیا کیا؟ بیان کیا یا لے کر کے آئے. تو اما سمعت بدہر بعد امته، کیا تو نے گزشتہ زمانے کی ہلاک شدہ قوم کے بارے میں نہیں سنا؟ جاءت باخبارها من بعدها امم، ان کی حکایتیں، باخبارها ان کی حکایتیں، ان کی خبریں، ان کے واقعات، من بعدها امم ان کے بعد کی امتوں نے کیا کیا؟ بیان کیا، لے کر کے آئے. جاء باصلہ کے ساتھ، جاءت یہ فعل ہے، اور یہاں پہ جو امم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے. امتن کی جمع امم ہے، اس لیے یہاں پہ مؤنث آیا ہوا ہے فعل. باخبارها خبر کی یہ جمع ہے، یہ حرف جر ہے با، اور اخبار یہ مضاف ہے ہا کی طرف، یہاں مضاف الیہ ہے، یہ جار مجرور پورا مل کے ہو جائے گا اسی سے متعلق فعل سے. اور من بعدها میں یہ من حرف جر ہے، اور بعد مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اس فعل سے متعلق ہو جائے گا. آگے دیکھیے وقال ابو القاسم احمد بن عمر، عمر بن عبداللہ ابن عصفور، یہ ابو القاسم کا شعر ہے. مع العلم فسلک حیث ما سلک العلم وعنہ فکاشف کل من عنده فہم. دیکھیے مع العلم، علم کے ساتھ، یہ مع مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، اور فسلک یہ سلک اسلوک، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، راستہ پکڑ کر چلتے رہنا، روش اختیار کرنا. اس کا صلہ وہ آتا ہے، الطریق آتا ہے، سلک اسلوک سلکن و سلوکن، الطریق مطلب راستہ پکڑ کر چلتے رہنا. حیث ما جہاں کہیں، سلک العلم علم چلے، یعنی علم کے ساتھ چلتا رہے. فسلک مع العلم علم کے ساتھ چلتا رہے، پہلے آیا ہوا مع العلم فسلک علم کے ساتھ تو چلتا رہے، فعل امر ہے. حیث ما سلک العلم جہاں کہیں علم چلے. یہاں پہ دیکھنا جو مع العلم ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ظرف ہے، اور یہ حال جو محذوف ہے اس سے متعلق ہے. اب حال یہاں پہ کہاں ہے؟ دکھ تو نہیں رہا ہے. تو مع العلم فسلک اصل میں ہے فسلک متلبسن مع العلم، علم کو حاصل کرتے ہوئے چل. تو متلبسن جو محذوف ہے، حال جو متلبسن محذوف ہے، اسی سے یہ والا متعلق ہے مع العلم. تو مع العلم فسلک علم کے ساتھ تو چلتا رہے، حیث ما سلک العلم جہاں کہیں علم چلے. وعنہ فکاشف، یہ عنہ یہ واو عطف کا ہے، اور یہ عنہ اس فعل سے، یعنی کاشف جو فعل امر ہے اس سے متعلق ہے. وعنہ فکاشف
کاشف مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، اور اس کو ظاہر کر کل من ہر اس شخص سے، یعنی بیان کر اس کو بتا، وعن ہو فکاشف، اور اس کو یعنی علم کو ظاہر کر کل من ہر اس شخص سے، عندہ فہم جس کے پاس کیا ہو، سوجھ بوجھ ہو، سمجھ ہو جس کے پاس. تو سمجھ والوں سے علم حاصل کر، اور سمجھ والوں کو ہی کیا کرنا چاہیے، دینا چاہیے. تو کل من یہ کل مضاف ہے، من کی طرف من یہ مضاف الیہ ہے، اور عندہ فہم یہ فہم یہ مبتدا مؤخر ہے، اور عندہ یہ خبر مقدم ہے. یہ من جو موصولہ ہے یہ پورا کا پورا جملہ یعنی مبتدا اور خبر اس کا صلہ بن جائے گا من کا. اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو کدھر لوٹ رہی ہے، ادھر لوٹ رہی ہے. تو عنہ فکاشف، اور اس کو دے عطا کر، اس کو ظاہر کر، کل من ہر اس شخص سے، عندہ فہم جس کے پاس فہم ہو. ففیہ جلاء للقلوب من العمى وعون على الدین الذي امره حتم. دیکھیے ففیہ تو اس کے اندر جلاء روشنی ہے، صفائی ہے، وضاحت ہے. ففیہ جلاء تو اس کے اندر روشنی ہے یا صفائی ہے، للقلوب من العمى. العمى اندھا پن، یہ سمیہ اسموں سے استعمال ہوتا ہے. عمی یعمى عمیا اندھا ہونا، جاہل ہونا، اور قلب کی جمع ہے یہ قلوب. تو للقلوب من العمى دلوں کی تاریکی کے لیے. یہ پورا کا پورا یہ جو مصدر ہے اس سے کیا ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا. یہ تو للقلوب اس سے متعلق ہو جائے گا، جلاؤن سے یہ متعلق ہے اول اس کو کہیں گے، اور یہ والا بھی جو من العمى یہ بھی متعلق ہوگا، حرف جر ہے تو متعلق ثانی اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ففیہ جلاؤن اس کے اندر روشنی ہے، صفائی ہے، للقلوب من العمى تاریک دلوں کے لیے. وعون اور مددگار ہے، علی الدین الذی اس دین پر، وعون اور مددگار ہے، علی الدین الذی اس دین پر، امرہ حتم جس کا حکم کیا ہے، واجب ہے، یقین ہے، یقینی ہے، پختہ ہے. ٹھیک ہے. وعون اور مددگار ہے، علی الدین الذی امرہ حتم اس دین پر جس کا حکم کیا ہے، لازمی ہے، واجبی ہے. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں واو یہ حرف عطف ہے، اور عون یہ معطوف ہے، معطوف. یہاں پہ جو اعلیٰ دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حرف جر ہے، اور الدین یہ کیا بن جائے گا، یہ بنے گا موصوف، اور الذی امرہ حتم یہ پورا کا پورا جملہ پھر اس کی صفت بن جائے گا. یعنی الذی اسم موصول ہے، اور یہ پورا جملہ امرہ حتم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور یہ حتم اس کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر الذی جو موصول ہے اس کا صلہ بنے گا، اور موصول اپنے صلہ سے مل کر